تو اب مجھے بتاؤ جس ایک سیب کے حلال اور حرام کی تمیز پر اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، آگے سے ماں بھی اتنی متقیہ، اتنی پارسا اور اتنی نیک اور صالحہ ہے، بتاؤ بیٹا غوث اعظم جیسا نہ پیدا ہو تو اور کون سا بیٹا پیدا ہو؟ جب اتنا تقویٰ ہو، حلال اور حرام کی اتنی بڑی تمیز ہو، تو بیٹا غوث اعظم جیسا ہی پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے بیٹے نافرمان، ہماری اولاد نافرمان، ہم شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا جس غوث کی ہم ماہانہ 11ویں پکواتے ہیں، جس غوث کے نام پر ہم چندے دیتے اور اکٹھے کرتے ہیں، جس غوث کے نام پر ہم شیرینیاں اور خیراتیں بانٹتے ہیں، اس غوث کے باپ کا عمل کیا تھا؟ کتنا حلال اور حرام کی تمیز کی تھی؟ اس غوث کے خاندان کا عمل کیا تھا؟ کتنے شریعت کے پابند تھے، کتنی حلال اور حرام کی تمیز تھی؟ اسی لیے تو غوث اعظم بنے نا۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا معاملہ موجود ہے کہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہیں ہماری جو رزق ہے، جو ہماری کمائی ہے، کہیں اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی؟ کہیں دانستہ نادانستہ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم حرام ہی کھاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بات کہنا مقصود نہیں، نادانستہ طور پر بھی ہو جاتی ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا، پتہ نہیں چلتا، لیکن حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے مزدور کی بات کی، اب وہ اپنے تئی تو پورا کام کر کے چلا گیا، لیکن شام کو روزی لے گیا، لیکن وہ کہاں سے حلال ہے؟ جب مال، مثال کے طور پر آج کل فروٹ کا موسم، یہ کہہ لیں کہ یہ ہندوانے کا موسم چل رہا ہے، 20 دانے ہندوانے بیچتا ہے، اس میں 4-5 دانوں کا پتہ ہے کہ یہ خراب ہے، وہ درمیان میں رکھ کے اوپر نیچے سارے اچھے دانے لگا کر بیچ دے، کیا خیال ہے وہ رزق حلال ہوگا؟ یہی تو حرام کی آمیزش ہے یار، یہی تو حرام کی آمیزش ہے۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں، باہر جیسے گندم کا موسم ہے، بھوسا پڑا ہوا ہے باہر، سب لوگوں کا جن کا تھا بھوسا باہر پڑا ہے، جس کو ضرورت پڑی ایک وہ تھبی سی بنائی، سر پہ رکھی اور گھر میں آ گیا، کیا حلال ہے وہ؟ جب ایک کھجور حرام کی گئی تو 40 دن کی نمازیں گئی، یہ پورا تھبا بھوسے کا لے کر آ گیا، تو یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ تو رزق حلال جب تک آپ کے جسم میں نہیں جائے گا، فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کے اندر، جس جسد کے اندر حرام کی غذا جائے گی، جنت کبھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، وہ گوشت جس کی تربیت، جس کی پرورش حرام کے رزق سے ہوگی، اس رزق سے پلا ہوا گوشت کبھی جنت داخل نہیں ہوگا۔ اب جس رزق سے، حرام رزق سے نمازیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، زکاتیں قبول نہیں ہوں گی، بلکہ میں نے ایک مقام پر پڑھا ہے اگر حرام رزق سے آدمی حرام رزق کمائے اور مالدار بن جائے اور اسی سے زکوٰۃ دے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حرام ہے نا وہ ایک۔ بلکہ اللہ کے ایک بندے نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی حرام رزق سے صدقہ اور خیرات کرے، زکوٰۃ دے، تو ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، وہ پاک ہو جائے گا، پہلے ہی ناپاک ہے، اوپر سے اس کو پیشاب سے دھوئیں وہ پاک ہو جائے گا، اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو حرام رزق سے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو نمازیں قبول نہیں ہوتی، جو لطف نماز ختم ہو جاتا ہے، وہ حرام رزق سے پلا ہوا جسم جنت نہیں جائے گا۔ وہ جسم جس میں حرام کی غذا جائے وہ جہنم ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ بتاؤ وہ اگر صدقہ کرے تو اس کا صدقہ کہاں قبول ہوگا؟ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ آپ کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا جو اللہ کے گھر میں پڑا ہے۔ یہ حلال کا رزق ہے
جو اللہ کے گھر تک پہنچا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اور میں یہ بتاؤں، جو صدقہ آپ کرتے ہیں نا، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اس سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور ایک خرچ کرنے پر قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو آدمی ایک دانہ زمین میں بوئے، اس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے اس آدمی کی جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کمثل حبہ، جس طرح کہ ایک دانہ زمین میں بویا جائے۔ اور ایک ابھی آپ نے گندم کاٹی ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانہ بویا جائے، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ کتنی بالیاں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کو ملیں یا نہ ملیں، حق یہی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7 خوشے نکلتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر اللہ 100 دانہ رکھتا ہے۔ ہر بالی کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ گویا ایک دانہ بویا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانہ، کتنے ملے؟ اللہ فرماتا ہے تو 1 روپیہ داخل میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے 700 عطا فرماتا ہوں۔ تو 1 روپیہ لگا میری راہ میں، 1 روپیہ تجھے 700 گنا تک عطا فرماؤں گا۔ اچھا 700، یہ تو پھر اللہ کی رحمت تو محدود ہو گئی نا۔ 700 تو اس کا مطلب ہے اللہ 700 ہی دے سکتا ہے، 700 سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ پھر فرمایا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، تم اللہ کی رحمت کو محدود نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تم 1 خرچ کرو میں تمہیں 700 بھی دے سکتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں دگنا کر کے 1400 بھی دے سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ تم 1 تو دو، 700 نہیں، جسے چاہتا ہوں ڈبل کر کے 1400 بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اچھا پھر لیمٹ تو آ گئی نا 1400 والی، لیمٹ تو آ گئی نا 1400 والی، تو پھر اللہ کی رحمت تو پھر محدود ہو گئی، اللہ کی رحمت تو پھر لمیٹڈ ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میری رحمت لمیٹڈ نہیں، واللہ واسع علیم، میری رحمت بہت بڑی وسیع ہے، جسے چاہتا ہوں واللہ یرزقو بغیر حساب، جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہوں۔ ارے تم 1 روپیہ رب کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، تم 1 دانہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ 700 دینے کی قدرت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے ڈبل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما۔ یہ 1 روپیہ 1 دانہ خرچ کرنے پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سننے والی ہے۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا نا، تو یہ رکتی نہیں تھی، ٹھہرتی نہیں تھی، اس کے اندر قرار نہیں تھا، یہ قیام پذیر نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر اس کے اوپر رکھا، پہاڑوں کو پیدا فرما کر اس کے اوپر رکھا، تب یہ زمین رکی۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب حل من خلقک شیء اشد من الجبال، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا کیا ان پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ وزنی طاقت والی کوئی چیز ہے؟ کہ یہ پہاڑ تو بڑے وزنی ہیں کہ جن کو زمین کے اوپر رکھا تو زمین قرار میں آ گئی، اس سے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے نعم الحدید، ہاں
اس سے طاقت والی چیز لوہا ہے، لوہا۔ لوہے سے ہم پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے؟ پتھر کاٹے جاتے ہیں کہ نہیں کاٹے جاتے؟ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں یا رب حل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ کیا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، نعم النار، آگ اس سے زیادہ طاقت والی ہے۔ لوہا جتنا بھی موٹا مضبوط کیوں نہ ہو، آگ میں ڈالو موم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، تو آگ اس سے بھی زیادہ طاقت والی۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رب حل من خلقک شیء اشد من النار، آگ سے بھی زیادہ کوئی شدت والی چیز ہے؟ فرمایا نعم الماء، ہاں پانی ہے، جتنی بھی آگ بھڑک رہی ہو پانی ڈالو بھسم ہو جاتی ہے۔ یا رب حل من خلقک شیء من اشد من الماء، اس پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ نعم الریح، فرمایا ہاں ہوا اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ہوا کا رخ جس جانب ہو پانی کو پھیر کر لے جاتی ہے کہ نہیں لے جاتی؟ پانی کا رخ اسی جانب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب پوری بات کو لے کر اور آخری بات سنو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب زمین کو پیدا کیا تو پہاڑ رکھے، فرشتوں نے کہا پہاڑوں سے زیادہ طاقت والی چیز، فرمایا آگ ہے، آگ سے زیادہ لوہا، لوہے سے زیادہ طاقت والی چیز پانی، پانی آگ، آگ سے زیادہ پانی، پانی سے زیادہ ہوا، گویا ساری چیزوں کی طاقت کو اکٹھا کرے تو ہوا میں ساری چیزوں کی طاقت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب پھر آخر میں سوال کرتے ہیں یا رب حل من خلقک شیء اشد من الریح، اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم یتصدق بصدقۃ بیمینہ یخفی عن شمالہ اشد من الریح، فرمایا وہ صدقہ جو آدمی دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ساری چیزوں سے زیادہ اس کی طاقت ہے۔ فرمایا ساری چیزوں کی طاقت ایک جانب ہے، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا جائے بائیں کو پتہ تک نہ چلے، وہ صدقہ ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتقوا من النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی سے ہی کیوں نہ، ایک کھجور کا دانہ ہی دے کر کیوں نہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی خریدی، یہ بات سننے والی، ایک لونڈی خریدی، گھر میں لے آئیں، جبریل امی آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے پاس ابھی جبریل امی آئے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اس لونڈی کو گھر سے نکال دو، یہ جہنمی ہے، اس لونڈی کو کیا کرو، جاگتے پہ ہو، تھک گئے ہو تو بس کر دینے، اس لونڈی کو گھر سے نکال دو کہ یہ جہنمی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کا فرمان سنا تو انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، کچھ کھجوریں اس کو دیں اور اس کو کہا جاؤ اللہ کے حوالے، تم ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت گھر سے نکلی، راستے میں ایک فقیر ملا، آدھی کھجوریں اس کو دے دی، آدھی کھجوریں اس کو دے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ اس لونڈی کو بلا لو، جبریل امی کہتے ہیں وہ جہنمی نہیں رہی، اب وہ جنتی ہو گئی ہے، اب وہ جنتی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کھجوریں آپ نے دی تھی، وہ جو آدھی کھجوریں اس نے صدقہ کی تھی نا، اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت عطا فرما دی۔ اسی لیے فرمایا اتقوا من النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا بھوڈا ہی تقسیم کر کے کیوں نہ ہو۔ اور اس میں اوپر ایک اور لطیف سی بات آج لیتے جاؤ، شاید کہ اس کے اوپر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر بھی سکون پیدا فرما دے۔
صحابہ نے جب یہ بات سنی نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو، کھجور کا ایک دانہ ہی صحیح کیوں نہ، اس کے ساتھ ہی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جس کے گھر میں کھجور بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا صدقہ کرو، صدقہ صدقہ کرو، صدقہ، چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صدقہ دو، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل دو، یہی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لو، ملاقات کر لو، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، یہی تمہارا صدقہ ہے، اور اس صدقے سے تم جہنم سے آزاد ہو سکتے ہو۔ اور یہ وہ صدقہ ہے کہ اس صدقے سے آپ کے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے گا، سکون۔ اب گھر کے اندر 4 5 6 7 8 10 افراد رہتے ہیں تو سارے مسلمان ہی ہیں، کون ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بطور مسلمان سب بھائی بھائی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ عورتیں بہنیں ہیں، مرد بھائی ہیں، سارے بھائی بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، منہ پر مسکراہٹ سجا کر جاؤ، وہ دیکھ کر جب وہ دیکھے گا وہ بھی مسکرائے گا، دن کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ سکون آیا کہ نہیں آیا؟ تمہاری ایک مسکراہٹ پر، تمہارے اس ایک صدقے کے اوپر تمہارے گھر کی بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، بہت ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ ارے محبتیں پیدا کرو، نفرتیں مٹاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ نفرتوں کی بھیٹ چڑھ کر ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا، ماں باپ بیٹے بھائی بہن کے اندر محبتیں ختم ہو گئیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، ہر آدمی اپنی ذات میں مگن، اپنی ذات میں مست ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے آج سے محبت پیدا کر لو، چہروں پر مسکراہٹیں سجاؤ، دلوں میں محبتیں پیدا کرو، دوریاں ختم ہو جائیں گی، تم سب ایک ہو جاؤ گے۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیرات ہے، اور جو صدقہ کیا جاتا ہے ہر صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اس کے اوپر بھی ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اس کے اوپر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ حضرت مائر رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو آدھی قلندر بھی کہا جاتا ہے، 2.5 قلندر کہا جاتا ہے نا، بہت بڑا نام ہے ولایت کے اندر، بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے ایک گھر میں روٹیاں بنائیں، فقیر آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، 2 روٹیاں گھر میں تھیں، اٹھا کر اس کو دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، آپ کی گھر کی جو نوکرانی تھی، آخری بات ہے بھائی جان سن لیں، محبت کے ساتھ سن لیں، آخری بات ہے، میں اس کے بعد اجازت چاہنے لگا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کی نوکرانی آئی، اس کے ہاتھ میں 18 روٹیاں تھیں۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا، اماں جی نے پوچھا یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کہا راستے میں فلاں گھر والے روٹیاں تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے گن کر مجھے دی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ اماں جی کی خدمت میں ہماری طرف سے تحفہ پیش کر دینا۔ آپ نے فرمایا کتنی ہے؟ اس نے گن کر کہا اماں جی یہ تو 18 ہیں۔ فرمایا اس کو باندھو، اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ، یہ میری نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، پڑھ کر سمجھا بھی ہے اور اس کے اوپر کامل ایمان بھی رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو باندھو، اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ اماں جی انہوں نے اسپیشل آپ کی طرف بھیجی ہے، یہ محبت کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا بیٹا یہ میری نہیں۔ عرض کی اماں جی کیوں نہیں آپ کی ہیں؟ انہوں نے آپ کا نام لے کر مجھے دی ہیں۔ فرمایا میں نے 2 روٹیاں دی تھی، 2، اور اللہ نے کہا ایک پر 10 ملیں گی، 2 دی تھی، 20 ہونی چاہیے، یہ 18 ہے، میری نہیں ہے، لے جاؤ۔ یہ 18 ہیں، 20 ہونی چاہیے تھی، پوری نہیں ہے، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ اماں جی کی بات سنی تو وہ مائی بھی سمجھ گئی، نوکرانی تھی اماں جی کے
ساتھ رہتی تھی، سمجھ تو گئی بھی، اماں جی کو سارا بات پت سمجھ میں آ گیا ہے۔ عرض کرنے لگی اماں جی روٹیاں 20 ہی ملی تھی، گھر میں بچوں کے لیے 2 رکھائی، ملی 20 ہی تھی لیکن 2 روٹیاں گھر رکھائی ہوں بچوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک خرچ کرو گے تو ایک نیکی پر 10 تو یقینی ملیں گی، 700 بھی ملیں گی، 1400 بھی ملیں گی، بغیر حساب کے بھی ملیں گی۔ تو جو ایک دانہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، عشر کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، یہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ تو اب ایک توڑے کے اندر، ایک گٹو کے اندر کتنے دانے ہیں، ایک دانے پر حساب لگاؤ، اللہ تمہیں کتنا عطا فرمائے گا، تمہارے رزق کے اندر کتنی برکتیں آئیں گی، کتنا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، کتنے ثمرات تمہیں نصیب ہوں گے، کتنا اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک اور بات، جس گھر میں تنگی ہو، رزق ختم ہو جائے، تنگ دستی ہو، بالکل گھر میں فاقوں کی نوبت ہو، اللہ سے تجارت شروع کر دو، تمہارے گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ آپ وہ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ ایسے جس کے ہاتھ میں اگر 5 روپے ہیں نا، اور وہ 5 ہی ہیں اور نہیں ہیں، 1-2 روپے کسی اللہ والے کو دے جاؤ، 2 پر 20 ہوں گے، 20 پر 40 ہوں گے، 40 سے بے حساب ہو جائیں گے۔ اللہ سے تجارت شروع کر لو، گھر سے فاقے اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تجارت کے اندر برکت ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر برکت ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے عطا ہے اور اس کی کرم نوازی اور رحمت ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا عرض کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو سن